بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما وعملنی والحقنی بالصالحین. برائے تعجیل ظہور امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. So today we'll talk about very sensitive important topic جو اس وقت کی ضرورت بھی ہے، اور شاید ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ صرف یوتھ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. یہ ہر ایج گروپ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اور ہر ایج گروپ کو ہی اس کی ضرورت ہے. کیونکہ I've seen a lot of situations جہاں پہ جو پیرنٹس اپنے بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں that you are a lot into your gadgets، جب ان کو کوئی گیجٹ ملتا ہے تو they are actually more than their children, they're with their gadget. So I don't know if you agree with this or not, but I have seen such situations as well. تو ایسا کیا ہے گیجٹ میں جو مجھے میری فیملی میں نظر نہیں آتا؟ ایسا کیا ہے گیجٹ میں جو مجھے اور علیکم السلام ورحمۃ اللہ مجھے اور ایکٹیویٹیز کے اندر نظر نہیں آتا ہے؟ اس سے پہلے کہ ہم اس کے اوپر ڈسکشن سٹارٹ کریں کہ ہم گیجٹس کو کیسے افیکٹولی یوز کر سکتے ہیں، مجھے پہلے اینٹی بائیوٹک لینی ہے. اینڈ دیٹ از آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کیا گیجٹ میرے لیے ایڈکشن تو نہیں ہے. سم ٹائمز اٹ بیکمز ایڈکشن، اور اس ایڈکشن میں آپ نے دیکھا ہوگا جو بچے یا اگر ایون بڑے بھی اگر وہ اس کے ساتھ ایڈکٹڈ ہو جاتے ہیں، آئی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس کرائٹیریا پہ میں انڈرسٹینڈ کر سکتی ہوں کہ یہ ایڈکشن ہے یا نہیں ہے. اگر آپ کسی ایسے بندے کو جو ایڈکٹڈ ہو گیجٹ کے ساتھ، آپ اس کو کچھ بھی آفر کر دیں. اف یو آفر اوکے وی کین گو ٹو بیچ، وی کین گو ٹو ورلڈ ٹور، ایون دین نہیں آئی وانٹ ٹو سٹ ان مائی روم اور مجھے اپنا گیجٹ یوز کرنا ہے. ہاں کیوں ایسے کیوں ہے؟ کبھی آپ نے سوچا اس بارے میں کہ وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جو شاید کسی اور نارمل بچے کے لیے امپورٹنس رکھتی ہوں یا کسی نارمل ایڈلٹ کے لیے امپورٹنس رکھتی ہوں، وہ جو گیجٹ کے ساتھ ایڈکٹڈ ہو جاتے ہیں ان کے لیے بس صرف گیجٹ ہی امپورٹنس رکھتا ہے. اس کے پیچھے ایک سائنٹیفک اور میڈیکل ریزن ہے، اینڈ دیٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ نو. شاید آپ کے لیے یہ ٹرم نیو ہو، میں اس کو بہت سمپلیفائی وے میں آپ کے سامنے رکھوں گی، حالانکہ یہ ایک نیورو سائنسز کی ایک بہت ہی ڈیٹیل ڈسکشن ہے. بٹ آئی ول کیپ اٹ سمپلی ان فرنٹ آف یو تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ کیا ہم گیجٹ سے ایڈکٹڈ تو نہیں ہیں. ایک ہارمون ہے دیٹ از دا ہیپی ہارمون، دیٹ از نون ایز، اس کو نیورو ٹرانسمیٹر بھی کہتے ہیں. یہ ڈوپامین ہے. صحیح؟ آر یو فیملیئر، اینی ون آف یو نو اباؤٹ دس ہارمون اور دس نیورو ٹرانسمیٹر؟ کسی نے اس سے پہلے اس لفظ کو سنا ہے ڈوپامین؟ یا اوکے. سو دس ڈوپامین اور the transmitter, neurotransmitter is actually affecting us، اور اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کا باقی چیزوں میں یا بڑوں کا جو گیجٹس کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچڈ ہو جاتے ہیں ان کا باقی چیزوں میں انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے. اس نیورو ٹرانسمیٹر کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ نیچرلی ہیپی ہارمونس کو ریلیز کرتا ہے. یعنی جب آپ کوئی نیچرلی کوئی ایسا کام کرتے، فار ایگزامپل اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں تو نارمل وے میں یہ ہارمون ریلیز ہوتا ہے، اینڈ دیٹ از ایبسلیوٹلی فائن. ٹھیک؟ لیکن اگر کوئی شخص کسی چیز سے ایڈکٹڈ ہو جاتا ہے، فار ایگزامپل ایک شخص ہے جو ڈرگ ایڈکٹڈ ہے، اور وہ اس کو جو ہے وہ جب وہ ڈرگ کو یوز کرتا ہے تو یہ نیورو ٹرانسمیٹر اوور ایکٹیو ہو جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ نکلنے لگتا ہے. اس کی وجہ سے جب یہ بہت زیادہ نکلنے لگتا ہے اس کو بہت خوشی محسوس ہوتی ہے، اور جب اس کو بہت خوشی محسوس ہوتی ہے تو وہ جو نیچرل وے سے یہ ڈوپامین نکل رہا تھا وہ اس کو میٹر ہی نہیں کرتا. اب اس کے لیے
آپ اس کو بہت اچھا فوڈ آفر کریں وہ امپورٹنس نہیں رکھتا, ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو ٹریولنگ آفر کریں وہ اس کے لیے امپورٹنس نہیں رکھتا. آئی کین سی لاٹ آف فیسز دیٹ آر ایکچولی اگرینگ ود دا ٹاپک, کیونکہ ایسا ہے لیکن ہم اویئر نہیں ہیں کہ یہ ایک میڈیکل ایشو ہے, ایک سائیکولوجیکل ایشو ہے. اس ڈوپامین کے وجہ سے جو ایک بہت بڑا پرابلم کریٹ ہوتا ہے, اینڈ دس از ناٹ ایگزیجریشن, سو دیٹس وائی آئی ایم پٹنگ دس ریسرچ ورک ان فرنٹ آف یو. اس ریسرچ ورک کا ریفرنس بھی گیون ہے. اس کے علاوہ دیر آر لاٹ آف ریسرچز جو کہ ایڈکٹڈ پرسنس پر کی گئی. ایون some of the new researches are related to the person who is addicted to gadget. لیکن یہ جو ایک اسپیسیفک, کیونکہ دس آئی فائنڈ اٹ مور اوتھینٹک, سو اس ریسرچ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے ایک ریسرچ کی ایک ڈرگ ایڈکٹڈ پرسن پہ جو کہ کوکین یوز کرتا تھا, اور انہوں نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا اس ہارمون کہ جو ریلیز ہو رہا تھا ڈوپامین کا, اس کو جب کاؤنٹ کیا تو اس کو سمجھ میں آیا کہ جب وہ کوکین یوز کرتا ہے تو کین یو سی ہیئر, یہ کیا ہے, یہ زیادہ ہے, ٹھیک ہے, اٹس اوور ایکٹیو. آئی وانٹ ٹو سی یو آن دا سلائڈ, کین یو سی دا ڈوپامین ریلیز ہیئر, سو یہ بہت زیادہ ہے. لیکن اگر آپ اس کی وائل ایٹنگ فوڈ کو دیکھیں تو اٹس نارمل. اب جب ڈوپامین زیادہ ریلیز ہو رہا ہے تو اس کو وہی چیز اٹریکٹ کرے گی, ٹھیک. اب ایک کویشچن یہاں پہ آپ کا آ سکتا ہے اور آنا بھی چاہیے, وہ یہ کہ اچھی بات ہے میرا بچہ خوش ہے یا ہم خوش ہیں, ٹھیک ہے, ہیپی ہارمون از گڈ ازنٹ اٹ. لیکن ڈرگ ایڈکشن چاہے وہ سوشل میڈیا کی صورت میں ہو چاہے وہ گیجٹ کی صورت میں ہو, یہ ٹیمپرری ہے, ٹھیک ہے, یہ لمیٹڈ ہے. اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ اسی طرح سے رہے گی. وہ بچہ جو ہے وہ, یا ہم اگر وہ گیجٹ یوز کر رہے ہیں اور ہم اس سے ایڈکٹڈ ہیں تو ہمیں 15-20 منٹس فیل ہوگا کہ وی آر ہیپی اینڈ وی آر انجوائنگ. اس کے بعد آئی وانٹ مور, کیونکہ وہ جب ڈوپامین کا اوور ایکٹیو فیز ختم ہوتا ہے اور وہ جو ڈیکلائن ہونا شروع ہوتا ہے, وہ نیچے کی طرف جانا شروع ہوتا ہے, تو پھر آپ کی باڈی کہتی ہے کہ مجھے اب اور چاہیے. سو دیٹس وائی دا پرابلم از وین ایور آئی ایم ٹرائنگ ٹو ڈو اینی پروڈکٹیو ورک اور میں کوئی کچھ بھی اچھا پلان کر رہی ہوں, مجھے فوراً اپنا فون پکڑنا ہے. ہاں, اس مسئلے کو دس از ناٹ سم تھنگ ایزی, اٹ بیکمنگ اے ویری ویری بگ پرابلم. ایون آپ دیکھیں شہید مطہری کہتے ہیں کہ لوگ صرف ان ڈرگس کو امپورٹنس دیتے ہیں کہ ایون آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی بھی اس میٹر کو تفسیر نمونہ میں لکھتے ہیں جب وہ میوزک کے بارے میں بات کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ لوگ صرف سمجھتے ہیں کہ جو ڈرگ کوئی بھی انسان کسی بھی ایج گروپ کے اندر اپنے منہ سے لے رہا ہے وہ ایکچولی ڈرگ ہے. نہیں, بہت سارے ڈرگز ایسے ہیں کہ جو آپ اپنے کانوں کے ذریعے سے لے رہے ہیں, بہت سارے ڈرگز ایسے ہیں کہ جو آپ اپنی کسی ایکٹیویٹی کی وجہ سے آپ اس سے ایڈکٹڈ ہو جاتے ہیں. تو یہ جو سوشل میڈیا ہے, یہ جو ایڈکشن ہے, آئی ول کم ٹوورڈس کہ ہم اس کو افیکٹولی کیسے یوز کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے جو پہلی چیز ضروری ہے وہ یہ کہ میں اس ایڈکشن سے باہر آؤں. پہلے مجھے انڈرسٹینڈ کرنے کہ کیا میں ایڈکٹڈ ہوں یا نہیں ہوں. اگر میں ایڈکٹڈ نہیں ہوں تو میں پھر پروڈکٹیو ورک کر سکتی ہوں. اف آئی ایم ایڈکٹڈ تو میں پروڈکٹیو ورک نہیں کر سکتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت مرتبہ ہم اپنی کوئی اسائنمنٹ, میں بھی آپ اپنا کوئی مدرسہ کا ورک کرنے کے لیے یا کچھ اسٹڈی کرنے کے لیے آپ کوئی بک کھولنے کے لیے گوگل پہ جاتے ہیں ٹو ڈاؤن لوڈ دیٹ, اور اس کے بعد آپ کہیں اور نکل جاتے ہیں. ہاں, ایسا ہوتا ہے. اور پھر آپ 1 گھنٹے بعد واپس آتے ہیں اور پھر آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ میری مدرسہ کی کلاس کا ٹائم ہو گیا. اٹس ہیپننگ. کیوں؟ کیونکہ وہ جو ڈوپامین مجھے اس سمولیشن سے مل رہا ہے وہ مجھے بک سے نہیں مل رہا. ٹھیک ہے, بک کے لیے مجھے ایفرٹ ڈالنی پڑ رہی ہے کہ میں اس کو اسٹڈی کروں. سو دیٹس وائی مجھے سیمولیشن چاہیے, مجھے ویڈیو کلپس چاہیے, مجھے جو ہے آئی نو یو آر ناٹ ان ٹو دیٹ, اسپیشلی یہ ایج گروپ والے لوگ بہت
بہت اچھے ہوتے ہیں, بہت دے ریئلی وانٹ ٹو کنسنٹریٹ اینڈ دے وانٹ ٹو بی پروڈکٹیو. لیکن ہاں اگر آپ بچوں کو دیکھیں تو سم ٹائمز دے لائک ٹو یوز دا ایپس لائک ٹک ٹاک, اور وہ اس کو کھولتے رہتے ہیں اور اس سے کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں. ایٹ دا اینڈ دے آر ناٹ گیٹنگ اینی تھنگ. اوکے, so next, inshallah, next session I will show you one video that will explain my point even more. یہ جو ڈوپامین ہے اس کو اگر آپ لائف اور ویلنس کوچ وٹمار ہے, اس نے اس کے اوپر جب ورک کیا اور اس نے دیکھا کہ کیا یہ گیجٹ سے ریلیٹڈ ہے یا نہیں, تو اس نے اس رزلٹ کو دیا اور کہا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کی باقی تمام چیزوں سے انٹرسٹ کو ختم کر دیتی ہے, اور آپ کو صرف جو چیز خوشی دے سکتی ہے وہ آپ کا گیجٹ ہے. ادر دین دیٹ دیر از نتھنگ. مجھے رات کو اپنا گیجٹ چاہیے, مجھے صبح اٹھتے ہی اپنا گیجٹ چاہیے. ٹھیک ہے, آئی ول ٹیل یو, کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے لیے گیجٹ یوز کرنا از عبادت. ہاں, وہ دیر از اے پازیٹیو سائڈ ایز ویل, کہ جو کسی ایک پرپس کے ساتھ اس کو یوز کرتے ہیں. لیکن بغیر کسی پرپس, بغیر کسی آبجیکٹو کے, جسٹ ٹو چیک دا نوٹیفیکیشن اینڈ دا فیس بک, بس مجھے دیکھتے جانا اور ٹائم لائن کے اوپر موو کرتے جانا. سو دس از ایکچولی ایڈکشن, اینڈ اف آئی وانٹ ٹو ہیلپ مائی سیلف, اف آئی وانٹ ٹو ریہیبلیٹیٹ, تو دس از دا رائٹ ٹائم ٹو ڈو اٹ. ایون آپ جو ہے وہ اگر آپ کے بچے ہیں, اسپیسیفکلی ان کے ساتھ اس کام کو کرنے کی کوشش کریں, ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں, صحیح, اور آپ ایز اے فیملی اس کام کو کر سکتے ہیں. سو میں جو ہے وہ آپ کے سامنے ریہیبلیٹیشن سے پہلے ایک ایگزامپل رکھنا چاہتی ہوں. دس ایگزامپل یو کین پٹ ان فرنٹ آف یور کڈس ایز ویل, جو کہ آج یہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا ایک ایسا ذریعہ ہے یا ایک ایسا سورس ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ بہت ایزیلی سکسیس کو حاصل کر سکتے ہیں. یو کین ارن منی, یو کین گیٹ دا فیم, سو یو کین گیٹ دا اسٹیٹس. لیکن دس از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اگر میں سوشل میڈیا کے اوپر, ایون اف آئی ہیو اے چینل, آئی ایم ڈوئنگ اٹ وداؤٹ اینی آبجیکٹیو, تو آخر میں میرے اندر صرف ڈپریشن آئے گا, صرف انگزائٹی آئے گی, صرف اسٹریس آئے گا. دیر آر لاٹ آف ایگزامپلس کہ جنہوں نے اس اسٹریس کو فیس کیا ہے. کین یو ٹیل می سوشل میڈیا پہ سکسیس کے لیے کیا کرائٹیریا ہے کہ یہ بندہ سوشل میڈیا پہ بہت سکسیزفل ہے؟ کین یو ٹیل می اینی تھنگ اور اینی کرائٹیریا وی ہیو ٹو بی سکسیزفل آن سوشل میڈیا؟ Yeah. So if you have more subscriber, you are successful, and other than that, likes and views. Yeah. Okay. کیا یہ چیز, یہ جو سکسیس ہے, اگر یہ آبجیکٹیو کے بغیر ہے تو یہ مجھے ڈپریشن دے رہی ہے. So for this I don't want to exaggerate this topic, so that's why I'm giving you this example. There are a lot of people. Do you know this girl? Any one of you? I'm not presenting it here as a role model, but to give you the lesson. Can you, none of you know about it, but she has a lot, like around 5 lakh subscribers, and she was one of the famous vloggers from USA. See? کچھ عرصہ پہلے لاسٹ ایئر اس نے کچھ ویڈیوز بنانا شروع کی. شی واز ٹریولنگ آل اراؤنڈ. لیکن جب آپ ٹریول کرتے ہیں, دس از ویری اسٹرینج, جب آپ ٹریول کرتے ہیں تو آپ کا ڈپریشن لیول کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یو اگری ود می؟ ٹھیک. لیکن یہ ٹریول کر رہی تھی اور اپنے ڈفرینٹ ٹریول ولاگس بنا رہی تھی. لیکن ون ڈے شی اسٹارٹیڈ میکنگ اے ویڈیو, اور اس نے ایک ویڈیو کلپ اپنے چینل پہ ڈالا اور اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتہ کہ میں کیوں اتنا ایمٹی فیل کرتی ہوں, مجھے ایسے لگتا ہے کہ کچھ خلا ہے, کچھ کمی ہے. دیر از سم تھنگ مسنگ ان مائی لائف اینڈ آئی فیل اے لاٹ آف اسٹریس بیکاز آف دیٹ. پھر اس نے کچھ اور مزید ایسی ویڈیوز ڈالی. پھر اس کے بعد تھوڑا عرصے کے لیے کوائٹ ہو گئی, اور
Everyone was asking, why are you not putting any video? We're waiting for it. And one day, it happened last year, isne suicide kar liya. اور لوگوں کے لیے یہ چیز انڈرسٹینڈیبل نہیں ہے. اور شی واز پوائنٹنگ آؤٹ دا تھنگس, if I can provide you the clips, she was pointing out that this social media is on my head now. This social media is pinching me every time. Maybe because of trolling, maybe because of anything. But the main thing is, if you get deviated from your objective or purpose of life, تو آپ کے اندر ڈپریشن آتا ہے. ٹھیک ہے, آپ مجھے بتائیں, جب آپ مدرسے میں آتے ہیں, do you feel calm? Yes? اور this was the loudest yes میں نے جو ابھی پورے سیشن میں سنا ہے, الحمدللہ. So جب آپ مجلس میں جاتے ہیں, do you feel calm? Yeah? Yes? Why is that? Okay, so you are concentrating on something noble and nice, تو آپ کے ذہن میں باقی چیزیں نہیں آ رہی ہوتی ہیں, اس لیے you feel calm. If I can tell you the answer for this, the right answer for this is that the madrasa and majlis is actually taking you towards Allah and helping you to connect with the purpose of your life. آپ کا جو ہدف زندگی ہے, جو آبجیکٹیو ہے, جو مقصد زندگی ہے, when you are connecting to that, آپ سیٹسفائی فیل کریں گے. This is the formula. صحیح. How can I understand? یہ جو سسٹم ہے, میرا جو کمپیوٹر ہے, یہ جس نے بھی بنایا ہے وہ اس کے لیے جو انسٹرکشنز دیتا ہے, اگر اس انسٹرکشنز کو, فار ایگزامپل اس کے لیے انسٹرکشن ہے کہ میں اس پہ بہت زیادہ آپریٹنگ سسٹمز استعمال نہیں کر سکتی, یا میں اس کو بہت زیادہ لوڈ نہیں دے سکتی ان سمپل ورڈز, تو اگر میں وہ کر رہی ہوں تو کیا ہوگا, آہستہ آہستہ وہ وارم اپ ہونا شروع ہو جائے گا, اور ایٹ دا اینڈ ہم اسے جو ہے وہ ہاتھ دھو بیٹھیں گے. دس از فار دس نان لیونگ تھنگ. وی آل آر لیونگ تھنگس اینڈ وی آل آر دا اشرف المخلوقات. اگر ہم اشرف المخلوقات ہیں, اور یقیناً ہیں, تو اگر ہم اس مینول سے دور چلے جاتے ہیں جو انسٹرکشن کا قرآن کے فارم میں دیا گیا ہے, تو میں کبھی بھی سیٹسفائی نہیں ہو سکتی. صحیح. اوکے, اینڈ دا پرپز آف لائف, if you want to see that, this is in Surah Zariyat, verse number 56. اور یہ آیت آپ نے بہت دفعہ سنی ہوئی ہے. اٹس اے ویری ویری کامن ورس, اور آپ کو شاید یقیناً یاد بھی ہوگی. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے اس کے ساتھ اپنی زندگی کو ایوری اسٹیپ پہ چیک اینڈ بیلنس کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میں شاید وہ چیکنگ نہیں کر رہی. مجھے جو چیز لرن کرنی ہے, یہ ڈوپامین اس مسلمان کے اندر جو ہے وہ ایڈکشن تک نہیں پہنچ سکتا جو جب فیس بک پر یا یوٹیوب پر یا ٹک ٹاک پر بے مقصد بے ہدف چیزیں صرف دیکھتا رہتا ہے, ایٹ دا اینڈ وہ کسی بھی نتیجے تک نہیں پہنچتا ہے. سو دس از ایکچولی این ادر سائنٹیفک ریسرچ کہ یہ آپ کی شارٹ ٹرم میموری کے اندر جا رہا ہے, اور آپ اس بچے سے جس نے 50 ویڈیوز دیکھی ہیں, یا ایون کسی بڑے سے جس نے 50 ویڈیوز دیکھی ہیں اس پچھلے 3 گھنٹے کے اندر, اس سے پوچھیں کہ اس میں کیا تھا, اس کو نہیں یاد ہوگا. صحیح. مے بی کوئی ایک ایگزامپل, کوئی 2 ایگزامپل, 1 گھنٹے بعد دوبارہ پوچھیں. دس از آلسو اے ریسرچ ورک دیٹ از آلسو اویلیبل, جس کے لیے انشاءاللہ I will show you another video clip regarding to that. لیکن یہ جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ اگر وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, اگر میں اس مقصد سے, اپنی ورشپنگ سے, اپنی عبادت سے, اللہ سے کنیکشن سے دور جا رہی ہوں کسی بھی چیز کے ذریعے, تو مجھے اپنے آپ کو واپس لے کے آنا ہے. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہوتا لائف میں کہ آپ کبھی بھی اس سے دور نہ جا رہے ہوں.
ٹھیک ہے, دیٹ از فار 14 معصومین. ہم اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی کام سے کی وجہ سے اس سے دور جا سکتے ہیں, لیکن اس کے قریب رہنے کے لیے اور اس سے کنیکٹڈ رہنے کے لیے مجھے چیک کرنا ہوتا ہے کہ کیا واقعاً میرے لیے میری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے یا نہیں ہے. اللہ کی عبادت کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے حقوق اللہ, حقوق العباد. ٹو میک یور فیملی ہیپی, sitting with them, talking to them, spending some time with them. ہاں, آپ یہ اٹ سیلف اٹس عبادت. لیکن when you are addicted to gadget or anything, تو آپ کے لیے تو صرف خوشی کا ایک مقصد صرف وہی ہوگا. ہاں, اور پھر آہستہ آہستہ you are not playing that role of حقوق العباد. حقوق اللہ کی اگر بات کریں تو چاہے وہ نماز ہو, آپ مجھے کہہ سکتے ہیں, I can tell you clearly this thing, آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ okay we are going to نماز جماعت as well, اور میں تو نماز پڑھتی ہوں, even after that I use my gadget, I'm not addicted. But the real thing is that I am not getting that شیرینی of عبادت, that sweetness of عبادت. جب آپ کا ذہن اتنا 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 اسکیٹرڈ ہوگا تو ہاؤ کین یو سی دا لائٹ جو کہ اللہ نور السماوات والارض ہے. وی کانٹ سی دیٹ. کین وی سی دیٹ؟ اگر میں نے اس سے پہلے کوئی 4-5 ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں کہ جو بے مقصد تھیں, ٹھیک ہے, حرام ویڈیوز کے اوپر, تو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹورڈز دیٹ, وہ تو انسان کو کہیں اور لے جاتی ہیں. لیکن اگر آپ نے کوئی ویسی بے مقصد بے ہدف ویڈیوز دیکھی ہیں جو صرف آپ کا ٹائم ویسٹ کر رہی تھی, تو یو ول فائنڈ آؤٹ کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا اور نماز کے اندر آپ کنیکٹ نہیں ہو سکتے. تو آج کی دنیا میں اگر کوئی پوچھتا ہے کہ نماز میں ہم کیسے کنیکشن برقرار کر سکتے ہیں, تو اس کے لیے جو چیز ایک اور آنسر اس میں ایڈڈ ہے وہ یہ کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا میرے لیے سوشل میڈیا واقعاً یا میرے لیے میرا فون جو ہے وہ ایڈکشن تو نہیں بن گیا. کیونکہ آپ کیسے کنیکٹ ہو سکتے ہیں اللہ سے جب کہ آپ سیمولیشنس کو دیکھ رہے ہیں. سیمولیشن سے میرا مراد یہ کہ جو کیونکہ ویڈیو کلپس اتنے فاسٹ چل رہے ہوتے ہیں, دس از سیمولیشن. تو آپ کو جب ریئل ورلڈ کے اندر آپ جاتے ہیں تو آپ کو اچھا نہیں لگتا, ٹھیک ہے, اٹس سلو سلو سلو. یہاں پر اس چیز کو مجھے چیک اینڈ بیلنس کرنا ہے. لیٹس come towards this hadith of Imam Ali alayhi salam, and that is very important hadith from Nahjul Balagha. And Imam Ali alayhi salam said, if I want to understand the purpose of life, then I have to take the help of Nahjul Balagha. اس حدیث کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے جس کو مجھے اپنے گھر میں اگر میں فریم کروا کے لگا لوں تو مے بی یہ ہیلپ آؤٹ کرے ہمارے بچوں کو اور ہمیں بھی یہ چیک کرنے میں کہ کیا میں ٹرائبل ایکٹیویٹیز میں غیر اہم چیزوں کے اندر جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہیں ہم اس کے اندر اپنا وقت تو صرف نہیں کر رہے ہیں. یہ حدیث کہتی ہے من اشتغل بغیر المہم زی الاہم, جو بھی اپنے آپ کو غیر مہم چیزوں کے اندر انوالو کرتا ہے, مشغول کرتا ہے, وہ اہم چیزوں کو اور امپورٹنٹ چیزوں کو ویسٹ کر دیتا ہے, ضائع کر دیتا ہے. ایک بچہ ہے جو ویکیشنز پہ ہے, اس کی ہالیڈیز ہیں. آئی ایم ٹیلنگ یو دا ایگزامپل جو میں نے خود دیکھی ہیں. وہ 4-5 گھنٹے سے اپنا فون یوز کر رہا ہے, اب اس کے بعد وہ ڈاؤن فیل کر رہا ہے اینڈ یو آر آسکنگ him or her to go for majlis and he or she is like I'm very tired. What is the thing that making that kid tired or that making us tired? یہ وہ جو ڈوپامین جب ریلیز ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہے جب کوئی ڈرگ یوز کرنے والا شخص ہوتا ہے, وہ جب اس کا وہ ڈوپامین اپنے پیک پہ پہنچ جاتا ہے, پھر جب وہ ڈکلائنڈ ہوتا ہے تو وہ ویک فیل کرتا ہے, وہ کمزوری محسوس کرتا ہے, اور پھر اس کو دوبارہ چاہیے ہوتی ہے. وہ اس کو پھر مجلس میں جا کے نہیں مل سکتی کیونکہ وہ ایڈکٹڈ ہے اس کے ساتھ, تو اس کو اسی میں وہ انرجی مل سکتی ہے. سو دیٹس وائی دیٹ کڈ از ٹائرڈ, اور دیٹس وائی سم ٹائمز وی آر ٹائرڈ. اوکے اوکے, ہم جو ہے وہ اس ڈسکشن کو یہاں پر میں آج آپ کو چھوڑ کے جاؤں گی. وی ہیو ٹائم ٹل 11:15. Yeah, okay, so we can focus on this.
اچھا مجھے کرنا ہے ریہیبلیٹیٹ. آئی وانٹ آل آف یو ٹو فوکس آن دس از ویری امپورٹنٹ. میں کیا کر سکتی ہوں؟ اوکے مجھے ہے تھوڑی سی ایڈکشن. میں جو ہے وہ جب میں فون اٹھاتی ہوں تو آئی فیل گڈ, مجھے دوبارہ فون چاہیے, مجھے دوبارہ چاہیے فون. سو فرسٹ از جسٹ مانیٹر آپ کریں کہ آپ دن میں کتنی دفعہ فون اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے, ویری ڈیفیکلٹ, آئی نو دیٹ. ہاں, اس کو مانیٹر کرنا ہے. اینڈ دین say this verse in your heart, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. I'm not for this, I'm not for this. Sometimes it's ibadat, I can tell you. Sometimes we have to do some works on our gadgets that are very very needed and important. لیکن اگر بغیر اہمیت کے ہے اور مجھے جو ہے وہ کسی کی جو ہے وہ ڈیلی لائف کے ویڈیوز دیکھ کے what I'm getting from that, ہاں, اس کے گھر میں ایسے ہوا, اس کے گھر میں ایسے ہوا, and at the end I'm not getting anything. Yeah, am I getting anything? I'm not getting anything. مجھے اپنے گھر کو بھول گئی ہوں میں, اس کو مجھے فوکس کرنا ہے. اور مجھے پتا ہے کہ آج اس یوٹیوبر کے گھر میں کون سا کھانا بنا ہے. Am I right? Yeah. So مجھے مانیٹر کرنا ہے کہ میں اپنا فون کتنی دفعہ یوز کرتی ہوں, میں اس فون کو کتنی دفعہ میں بار بار اٹھانے کی کوشش کرتی ہوں. اوکے, سو فار دس یو کین ڈو ون تھنگ, یو ٹرائی فار 1 week کہ آپ جب فون کی طرف آپ کا ہاتھ جانے لگے اور آپ کو پتا ہو کہ مجھے کوئی خاص کام نہیں کرنا, then you say okay I will do it after 10 minutes, I will take it after 10 minutes. Okay, try practicing this. ٹھیک ہے, 10 منٹ بعد وہ جو آپ کا, اگر ہم ایڈکٹیڈ ہیں, ڈوپامین ہمیں چاہیے, تو 10 منٹ بعد میرا باڈی کہے گا کہ نہیں, آئی ڈونٹ وانٹ دس, دس از اے کائنڈ آف ریہیبلیٹیشن. ٹھیک ہے, 10 minutes. اوکے, رائٹ ناؤ آئی ایم ناٹ ٹچنگ مائی فون, آفٹر 10 minutes I can do that. Okay, so this is one thing. So are you going to do it? Yeah, inshallah. The second thing is I want all of you to have your phones in your hand. You have the phones? Okay, so go to settings. تو سیٹنگس ہیں جن کو مل رہی ہیں, ٹھیک ہے, جس کو نہیں مل رہی دوسرے ہیلپ کر سکتے ہیں. سیٹنگس میں جانے کے بعد گو ٹو نوٹیفیکیشنس. اچھا, نوٹیفیکیشن میں جائیں اور اس کے بعد دا ایپ نوٹیفیکیشن اس کے بعد آئے گا. ایپ نوٹیفیکیشن, آپ لوگ پہنچ گئے وہاں پہ, یا سو دا ایپ نوٹیفیکیشنس, اس کو کھولیں اور پلیز مجھے آنیسٹلی بتائیے گا آپ کے کتنے نوٹیفیکیشنس کھلے ہوئے ہیں, کتنے انیبلڈ ہیں. Yeah? Oh my God, how are you surviving then? Yeah? No. You open the settings, then open the notification, app notification. Yeah, so then you will see different apps آپ کو نظر آ رہے ہوں گے, اور اس میں سے کچھ انیبل ہوں گے جس کا کلر بلو ہو جاتا ہے جب انیبلڈ ہوتے ہیں, آپ اس کو موو کرتے ہیں تو اٹ انیبلڈ. No, not App Store. Okay. یہاں پر اس میں سے پلیز ابھی اسی وقت کچھ نوٹیفیکیشن سارے بند کر دیں. جسٹ کیپ, میں آپ کو بتاتی ہوں میرے پاس کون سا آن ہے اس وقت. سو میرے پاس اس وقت صرف ایک میسیجز والا آن ہے. ادر دین دیٹ آئی کیپٹ آل آف دیٹ سائلنٹ. ایون واٹس ایپ, سب سے پہلے واٹس ایپ کا نوٹیفیکیشن بند کریں, ٹیلی گرام کا نوٹیفیکیشن بند کریں. ڈو دیٹ پلیز. جب آپ نوٹیفیکیشن دیکھ رہے ہیں تو ہاؤ کین آئی ریہیبلیٹیٹ مائی سیلف وین آئی ایم لسننگ ٹو دا بیپ اور لسننگ ٹو دا ٹون, اور میں اس پہ ریئیکٹ نہیں کر رہی, تو میرا باڈی کہے گا او مائی گاڈ دا فون از کالنگ یو. Yeah, so this is kind of azan for me, then I have to reach there and I have to do that awwal waqt. Yeah,
سو اس نوٹیفیکیشن کو بند کریں. دس ول ہیلپ یو آؤٹ. آئی ایم ٹیلنگ یو, آپ لوگ بہت سکون محسوس کریں گے. صحیح. اگر تو آپ سارے بند کر دیتے ہیں, سم ٹائمز ایون میں میسیجز بھی بند ہوتے ہیں, اور ایون میرے کسی بھی نوٹیفیکیشن کے اوپر کوئی ٹون نہیں آتی ہے, ٹھیک ہے. اونلی فار کالز آئی ایم گیٹنگ دا ٹون. ادروائز میرے سب جو ٹونز ہیں اس کے نوٹیفیکیشن کے لیے ساؤنڈس ہیں وہ سب بند ہیں. ایون وائبریشن, ایوری تھنگ از کلوزڈ. کیوں؟ مجھے پروڈکٹیو کام کرنا ہے. میں پروڈکٹیو کام کیسے کر سکتی ہوں جب کہ میرے ٹائم لائن کے اندر 10 نوٹیفیکیشن آ رہے ہیں؟ او مائی گاڈ. وہ دیکھیں, وہ واٹس ایپ گروپ پہ آپ دیکھیں, اگر ہم اس کو آن رکھیں, واٹس ایپ گروپ پہ 100 میسیجز آتے ہیں. مائی برین از ٹیلنگ می مجھے دوبارہ دیکھنا ہے فون, مجھے دوبارہ واٹس ایپ چیک کرنا ہے. سو how can I do that? Okay, then going towards the Twitter or going towards the Telegram, then going towards Instagram, then coming back, and where am I? I'm nowhere. Where is the purpose of life? It's nowhere. Getting it? So please do that. It will help you out a lot. Coming towards the third thing, جب آپ کھانا کھا رہے ہوں تو اپنے فون کو اور اپنے کسی بھی گیجٹ کو یوز نہ کریں. ظاہر ہے اس سے ڈائجیشن آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا, میں نے بھی بہت دفعہ سنا ہے, لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنا از دا ورڈ. آپ کی ڈائجیشن افیکٹ ہوتی ہے وین یو آر ناٹ فوکسنگ. اہل بیت کا طریقہ کیا ہے؟ آپ بسم اللہ پڑھیں, جب کھانا کھائیں اس کو کئی مرتبہ چبائیں, اور اس کے بعد اس کو چیو کرنے کے بعد آپ اس کو اٹ ول ہیلپ یو آؤٹ ٹو ہیو گڈ ڈائجیشن. ادروائز اس طرح اگر میں کھانا کھا رہی ہوں تو میں اس کے اوپر فوکس نہیں کر سکتی. اہل بیت کا طریقہ کیا ہے؟ وہ فروٹ کو اٹھاتے ہیں, اس کو اسمیل کرتے ہیں, اس کی خوشبو سونگھتے ہیں. سید الشہداء کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ سیب کو اٹھاتے تھے, اس کی خوشبو سونگھتے تھے. امام زین العابدین کے بارے میں ملتا ہے, آپ سیب کو اٹھاتے تھے, خوشبو سونگھتے تھے اور سبحان اللہ کہتے تھے, اور اللہ کی خلقت پر اور اللہ کی اس نعمت پر شکر ادا کرتے تھے, اور پھر اس کھانے کو کھاتے تھے. سو میں نہیں یہ کر سکتی کیونکہ میرے پاس تو فون ہے. سو ڈو دیٹ. اوکے, سو I'm not telling you, I will also try to practice and tell you the results. The fourth thing is, آپ جب صبح میں اٹھیں تو پہلے امام زمانہ کو سلام پیش کریں. اس کے بعد آپ سوچیں کہ آپ نے کیا کیا کام کرنا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس ٹائم ٹیبل ہے تو اٹس ویری گڈ. اگر آپ کے پاس نہیں ہے اس کے بعد میں بات کروں گی کہ ہمیں کیوں بنانا چاہیے اور کہاں پر ضروری ہے, آپ اس کو دیکھیں. ادروائز پہلی چیز میری صبح میں فون نہیں ہونا چاہیے. ایٹ لیسٹ فرسٹ 15 to 30 minutes نو فون, ٹھیک ہے. صرف اگر آپ کی جو ہے وہ اس میں الارم لگاتے ہیں, الارم کو بند کریں, کیپ اٹ اسائڈ, اینڈ آفٹر دیٹ, کیونکہ جب آپ سوچیں میں کیسے اپنی دن کے اوپر فوکس کر سکتی ہوں, جب میں نے اپنا فون اٹھایا صبح میں اور دیکھا کہ اوکے آنٹی السلام علیکم اینڈ صبح بخیر, گڈ مارننگ, دس دیٹ اینڈ دیٹ, اور پھر مجھے کیا پتہ میں نے آگے جا کے کیا کرنا ہے. I can't do that. So for 30 minutes just the me time is not with the gadget, the me time is with my Allah. Okay, the last thing جو میں آپ کو کہنا چاہوں گی وہ یہ کہ سونے سے پہلے 30 منٹ کے لیے آپ نے اسکرین ٹائم بالکل بند کر دینا ہے, ٹھیک. یہ ٹیبلٹ ضرور لینی ہے, اٹس ویری امپورٹنٹ. 30 minutes before sleeping. اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہیں, اس کے پیچھے ایک سائنٹیفک ریزن ہے. آپ کی ایج میں شاید آپ لوگ یو آر لکی کہ آپ کی ایج میں اس وقت جب آپ کے پری فرنٹل کارٹیکس بن رہا تھا, جو کہ ایک برین کی ایک ہڈی ہوتی ہے, وہ جب بنتی ہے تو وہ ٹین ایجرس کی بن رہی ہوتی ہے, اور وہ آپ کو فیصلہ لینے میں ہیلپ کرتی ہے, ٹھیک ہے. وہ آپ کو اپنے ایموشنز کنٹرول کرنے میں ہیلپ کرتی ہے. وہ 80% بنی ہوتی ہے, 20% بڑے ہو کر بنتی ہے. لیکن جب وہ بچہ رات کے ٹائم وہ فون دیکھ رہا ہے تو وہ سیمولیشن اس کو افیکٹ کرتی ہے, اور ایز اے ریزلٹ وہ جو پی ایف سی سونے کی وجہ سے پری فرنٹل کارٹیکس بننا تھا وہ نہیں بنتا ہے. اس لیے آپ ہم سے آ کے پوچھتے ہیں کہ میرے بچے کو غصہ آتا ہے, میرا بچہ جذباتی ہے, میرا بچہ لڑتا ہے, بیکاز آف دس پی ایف سی. اس کا وہ بنا ہی نہیں ہے. وہ کیسے اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرے؟ وہ نہیں کر سکتا, اس کی کنٹرول میں نہیں ہے. اوکے,
سو ہم اپنے لیے خود کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے آپ یہ رول بنائیں کہ کم از کم سونے سے 1 گھنٹہ پہلے یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو یوز یور گیجٹ، آئی ول ٹیک اٹ، اوکے. اور بہت اچھا ہے کہ ایک ایج جو لمٹ آپ رکھیں اور اس کو ایکسٹینڈ کریں کہ آپ اس کو دیں ہی نہ کچھ عرصے تک. اٹس ویری گڈ. سو آپ دیکھیں گے وہ بچہ ڈفرینٹ ہے جو جس کو بڑے ہو کر فون ملتا ہے ایز کمپیئر ٹو وہ بچہ جس کو بہت جلدی فون یا گیجٹس مل جاتے ہیں. اوکے سو ٹرائی ٹو ورک آن دس ریہیبلیٹیشن اینڈ انشاءاللہ ان دا نیکسٹ سیشن آئی ول کم ٹورڈز دا وائٹامنس. میں نے ابھی اینٹی بائیوٹک پہ بات کی اینڈ دین ول کم ٹورڈز دا وائٹامنس کہ میں اس کو کیسے اچھی طرح سے یوز کر سکتی ہوں. لیکن اس ٹاپک پر آنے سے پہلے پلیز میک شیور کہ یہ ریہیبلیٹیشن ہم سارے کر لیں. ول یو ڈو دیٹ؟ اوکے. فار دیٹ پلیز آئی وانٹ آل آف یو ٹو سے لبیک یا مہدی. Say it 3 times. اوکے. سو جزاک اللہ خیرہ. بہت عنایت، بہت شکریہ.